سب سے بڑا نافرمان اور ظالم اور جابر ہے فرعون، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آتی ہے، تو کیا وہ ظالم اور جابر اس کو اللہ کے دین پر چلنے سے روک سکا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی کچھ کہتا رہے لیکن وہ پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنی پگڑی نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنی داڑھی نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا پجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا نہیں چھوڑیں گے، وہ سارے دین کے کاموں کو چھوڑیں گے نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، جی ماحول نہیں ہے، دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ماحول نہیں ہے۔ ماحول کسی کو نہیں روک سکتا ہے، یہ خالی بہانے ہیں، اصل میں چلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس نے چاہا ہی نہیں، اس نے ارادہ نہیں کیا۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیکی پر چلنے سے روک سکتی ہے، دین پر چلنے سے روک سکتی ہے، شریعت پر چلنے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی ہے۔ سب سے بڑا نافرمان اور ظالم اور جابر ہے فرعون، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آتی ہے، تو کیا وہ ظالم اور جابر اس کو اللہ کے دین پر چلنے سے روک سکا؟ اس کے ایمان کو چھین سکا؟ نہیں چھین سکا، اس کے ایمان کو وہ نہیں چھین سکتا، نہیں چھین سکا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ایک عورت کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے، کسی مرد کی مثال نہیں دی، عورت کی مثال دی ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو۔ اس اللہ کی بندی کے خلاف سارا ماحول ہے، پوری سلطنت، حکومت، بادشاہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں، اور بادشاہ کون ہے؟ اس کا شوہر ہے، لیکن اس کو دین سے ہٹا سکے، اس کو ایمان سے ہٹا سکے؟ نہیں ہٹا سکے۔ تو پھر ہم یہ بہانہ ہمارا چلے گا وہاں؟ جی ماحول نہیں تھا، ماحول کی وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا اور بالکل مطلب شکل و صورت سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا آپ نے کر رکھا ہے؟ مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے، ہمیں سفروں پر جانا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، پھر ایئرپورٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو وہاں پھر پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ادھار نہیں رکھتے تھے، وہ فوراً بر وقت اسی وقت بات کہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے کب سفر کیا تھا جہاز کا؟ اس نے بتایا 3 مہینے پہلے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس مہینے میں نے 3-4 سفر کیے، مجھے تو کسی نے نہیں روکا، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، البتہ میں نے یہ دیکھا کہ میں جیسے اترتا ہوں تو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کوئی بیگ اٹھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو کہا یہ خالی بہانے ہیں، دین پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ جو ارادہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ ماحول کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے دھمکی دی ہے ہم کو، مجھے اور آپ کو دھمکی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ایمان والو، اگر تم نہیں چلو گے اللہ کے دین پر، اللہ کے دین سے بھاگو گے، اگر تم دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرو گے، ان کے راستوں پر چلو گے، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، پہننے میں، لباس میں، شکل و صورت میں، ان راستوں پر، ان کے طریقوں پر چلو گے، یہ مطلب ہے ان کے ساتھ دوستی لگانے کا۔ تو ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی تو مرتد ہو جاؤ گے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے
جائے گا پھر جائے گا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، پھر اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا، تمہیں پیچھے ہٹا دے گا، تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے اور نافرمانوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو لے کر وہ حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی کچھ کہتا رہے لیکن وہ پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنی پگڑی نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنی داڑھی نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا پجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا نہیں چھوڑیں گے، وہ سارے دین کے کاموں کو چھوڑیں گے نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کو اگر ڈر اور خوف ہوگا تو صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے نا، پھر ہر ایک سے ڈرتا ہے، پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی ہے۔